کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی زندگی میں چیف جسٹس نہ مان لو. نہیں ہو سکتے تم. میرے ظاہر سے لے کر میرے باطن تک میری زندگی کے ایک ایک گوشے میں اگر میرے نبی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں چل رہا تو میں مومن نہیں. یہ قرآن بڑا واضح اور کلیئر کہہ رہا ہے, کچھ ڈکی چھپی بات نہیں کر رہا. اور پھر حدیث اس کے ساتھ جڑتی ہے, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے عزیز نہ جانو. کس سے؟ اپنی اولاد سے, اپنے والدین سے, لوگوں کی پرواہ سے, اپنی جان سے. ان تمام چیزوں سے زیادہ ان کو عزیز نہ جانو, ان کی بات کو عزیز نہ جانو. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے, نہیں ہو سکتے. کوئی دوسری رائے نہیں. بڑی کلیئر کٹ فتویٰ دے دیا اللہ نے, قرآن میں بھی دے دیا اور آپ کی حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ نہیں مومن ہو سکتے جب تک ان کو چیف جسٹس نہیں مانو گے. حکم رب کا چلے گا, طریقہ نبی کا چلے گا, بس بات ختم. ہماری زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہو. اس سے اگلی بات, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دوسری قرآن کی آیت دوسری جگہ کہہ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھنا اور ایک بال برابر پیچھے نہیں ہٹنا. اگر میرے اس 5-6 فٹ پر میرے گھر پر اگر حکم اللہ کا اور طریقہ نبی کا چل رہا ہے تو میں مومن, نہیں تو کسی مغالطے میں نہ ہوں. قرآن بڑا پھر واضح کہتا ہے, اور یہود و نصارہ کی طرح خواہشات میں نہ پڑ جانا, اور اپنی تمناؤں میں نہ پڑ جانا. یہ تمنائیں, یہ خواہشیں کوئی کام نہیں دے گا. وہاں دلائل کی دنیا ہوگی, وہاں پر ثبوت دینا پڑے گا, اور وہاں جھوٹ نہیں چل سکے. وہاں تو دلوں کی اور سینوں کی باتوں کو بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. وہاں پر یہ جھوٹے گواہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, وہاں پر جھوٹے وکیل کھڑے نہیں ہو سکیں گے, وہاں پر جھوٹے کو کام نہیں کھڑے ہو جائیں گے. کو دھوکہ دے کے تو بندہ نکل جائے گا, چلو بھائی اس نے تو بڑی چرب زبانی سے اپنے فیصلے کروا لیے ہیں. وہاں تو سینوں اور دلوں کی باتوں کو بھی کھول کر بیان کر دیا جائے گا. اب دیکھ لیں, دعویٰ ہمارا بہت ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے, لیکن اس کو جب دلائل کی دنیا میں جائیں اور دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. اور آخری بات جو دین کا سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون. کیا کام کرنا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ تعلق سب سے بڑا فرض ہے, سب سے بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں, اس کو نہیں سمجھ رہے. میں بڑا محتاط ہو کے الفاظ بول رہا ہوں, سب سے بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اگر اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے. باقی سارے گناہ اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی حدیث کے ساتھ کم سے کم فرائض کے ساتھ تعلق بنا کر ان کو نہیں سیکھ رہے, کیونکہ 5 سوالات جو پیشی میں ہونے ہیں, جو 1 to 1 حاضری ہونی ہیں, ان 5 سوالوں میں 2 سوال یہ ہیں علم سیکھا کتنا اور عمل کتنا کیا, اس کا جواب دو. اور علم کی سب سے پہلے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا فرض یہ ہے. نماز بعد میں آتی ہے, روزے بعد میں آ رہے ہیں, ہر کام بعد میں. سب سے پہلے علم اور اس کے بعد عمل ہے, اور علم میں سب سے بڑی کتاب یہ ہے. اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا, آپ کی حدیث کے ساتھ تعلق جوڑ کر اگلا عملی طور پر کیا کرنا ہے, اپنے اس 5-6 فٹ پر مکمل کے مکمل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو, پورے کا پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. اگر نہیں داخل ہو رہا تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے. فیصلہ کرنے ہم کس جگہ پر کھڑے, پورے کا پورے اس 5-6 فٹ پر نافذ کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے ہر ذی شعور بندے کو, اکثریت میں اللہ ماشاءاللہ لوگ ہوں, ہر بندے کو اللہ نے ایک حکومت دی ہے. اس کے بیوی بچے ہیں, وہ 2.5 مرلے 5 مرلے 10 مرلے ایکڑوں میں جس جگہ پر رہ رہا ہے, وہاں پر رٹ آف دی اسلام اگر قائم نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. بیوی کہیں منہ اٹھا کر جا رہی ہے, بچے کہیں منہ اٹھا کر جا رہے ہیں, بیٹی کہیں منہ اٹھا کر جا رہی ہے, چند باتوں پر عمل کر لیا, چند چھوڑ لی, کچھ مان لیا, کچھ نہ ملا, تو یہ کمزور ایمان ہے. میرا لاپرواہی والا تعلق ہے ان کے ساتھ.
مجھے نہیں محبت، نہ محبت ہے نہ خوف ہے، نہ میں محبت کو نہ مانتا ہوں، نہ میں ڈنڈے کو مان رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں مان رہا میں، زبان سے نہیں کہہ رہا، میرا عمل بولتا ہے، کیونکہ یہ میرا 5-6 فٹ کا جو یہ جسم ہے اس پر اس کی ریٹ آف اسلام قائم نہیں ہے، میرے گھر پر ریٹ آف اسلام قائم نہیں ہے، تو میں مومن نہیں ہوں۔ اور پھر کہا ہے کہ تم نے اس پر اس کے ذریعے علم حاصل کر کے 5-6 فٹ پر اپنے گھر پر نافذ کرنے کے بعد پھر تم نے ایک امت بننا ہے، ایک جماعت بننی ہے، فرقہ نہیں بننا خدا کے بندو، جماعت بننی ہے، ایک فیملی بننا ہے، ایک گھر بننا ہے۔ اختلاف اچھے طریقے سے کرنا ہے، اختلاف بری چیز نہیں ہے، اس کو ہم نے بڑی بری چیز سمجھ لیا ہے۔ اختلاف کا حسن یہ ہے کہ یہ آپ کو ترقی دیتی ہے، آپ کے علم اور عمل میں جو نا وہ ترقی لاتی ہے۔ جہاں پر یکسانیت ہو جائے، ایک سوچے ہو جائے، وہاں پر علم اور عمل بالکل رک جاتا ہے، جمود آ جاتا ہے اس میں۔ ہم نے اس کو مثبت لینے کی بجائے اس کو منفی سوچنے دیا۔ تو پھر ہم نے ایک امت بننا ہے، ایک جماعت بننا ہے، ایک گھر بننا ہے، ایک فیملی بننا ہے، اور پھر ایک زمین کے ٹکڑے پر جس کو مدینہ کی ریاست کہا ہے اس کا پورا خاکہ لے کر اسلام کو وہاں پر نافذ کرنا ہے، پھر دنیا کو بتانا ہے یہ اسلام ہے، پھر دنیا مانے گی یہ مسلمان ہے، پھر اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور کہیں اور پر بھی اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے میری اطاعت بالجماعت ذات سے لے کر اطاعت بالجماعت سے لے کر میری فرد واحد سے لے کر جماعت تک اور اسلام کے نظام کو نافذ کرنے تک، یہ اسلام کا مکمل مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے چاہ رہی ہے۔ کوئی تسبیحوں پر لگا ہوا ہے، کوئی تبلیغ پر لگا ہے، کوئی کسی پر لگا ہے۔ میں تو اکثر مثال دیتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ ایک ہنڈیا پکانی ہو نا تو اس لیے آگ بھی چاہیے، ہنڈیا بھی چاہیے، نمک چاہیے، مرچ چاہیے، سبزی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کسی نے نمک پکڑا ہوا ہے وہ بھی ملاوٹ شدہ، کسی نے مرچ پکڑی ہے وہ بھی ملاوٹ شدہ، کسی نے آگ پکڑی ہے وہ بھی ملاوٹ شدہ، کسی نے ہنڈیا پکڑی ہے وہ بھی ملاوٹ شدہ، اور ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ ہنڈیا پک جائیں، ساری عمر لگے رہے، اس منزل اور مقصد کو نہیں پا سکیں۔ کیوں کہ جب تک ایک یہ پورا مقصد حیات ہے، یہ پیکج ہے پورا دین، یہ جزیات کا نام نہیں ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَ الزُّبَرَاءِ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِغُونَ۔ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر بندہ جس کے پاس جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ وہی ہدایت پر ہے۔ اس لیے دین ایک جماعت کا، ایک پیکج کا نام ہے، یہ جزیات کا نام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث کا جڑ کے جو دین کا اصل فہم ہے اس کو حاصل کر کے اپنے اللہ کی اور اس کے نبی کی محبت کو حاصل کرنے کی، اور بعمل مسلمان بن کے ہم یہ ثبوت دیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہمیں قبول کر لے، پھر وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔